ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کی جانب۔ بڑی انفارمیٹیو بات ہے جو آپ نے پوچھی، اور میں سمجھتا ہوں آپ کے اس سوال سے ناظرین کو بہت فائدہ ہوگا، اور شاید ان کے دماغوں میں جو سوال آج تک ان کو جواب نہیں ملا۔ اب مسئلہ یہ کہ آپ نے پوچھا کہ ملزمان نامعلوم ہو، تو دیکھیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اسکیچ سسٹم ہوتا ہے، خاکہ بنایا جاتا ہے، پولیس آپ کو فیسلٹی فراہم کرتی ہے، لیکن دیکھیں اس میں کیا لگتا ہے، آپ کا ٹائم لگتا ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے، آپ کو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریکوری بھی ہو جائے، آپ اس انسیڈنٹ کے نقصان سے باہر بھی آ جائیں، لیکن آپ تھوڑے سے وقت کو بچانے کی خاطر میں سمجھتا ہوں جو شاید ایک امید ہوتی ہے آپ کی ریکوری کی، آپ اس کو بھی اپنے ہاتھ سے انسان خود کھو دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملے میں آپ تھانے جائیں، تھوڑا سا آپ کا ٹائم لگے گا، آپ اسکیچ بنوائیں، کیونکہ دیکھیں دو تین طریقے کے کار ان معاملات میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فیس ہائڈ کر کے آتے ہیں، جسے ڈھاٹا کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اوپنلی آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ٹیکنالوجی میں بڑا فرق آ گیا ہے، آج کل سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں، گھر میں انٹرنس اور ایگزٹ پہ آپ معاملات اپنے چیک 1 2 کر سکتے ہیں اس پہ، اور چیک لگایا جا سکتا ہے ان پہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے، جو حلیہ دیکھا ہے، جس طریقے ان کے آپ نے معاملات دیکھیں، تو آپ سے زیادہ اسکیچ کوئی اچھا نہیں بنایا جا سکتا۔ ہوتا ہے کہ پولیس کے پاس بہت ساری گرفتاریاں پہلے سے عمل میں لائی جا چکی ہوتی ہیں، آپ کے اسکیچ سے پولیس کو یہ مدد حاصل ہوتی ہے کہ آپ کی بتائے ہوئے جو آپ نے جو حلیہ بتایا ہے، اس کی مدد سے کوئی ملزم اور تو آپ کی جورسڈکشن کے تھانے میں یا نیبر بائے آپ کے کہیں قریب قریب میں ان کی کوئی ایسی کسٹڈی میں کوئی ایسا ملزم ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پاسٹ میں اور حالیہ دور میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ کی ریکوری اس میں ہو جاتی ہے۔ سر، ڈکیتی کے دوران اگر ملزمان کسی شخص کو قتل کر دیں یا زخمی کر دیں تو؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اکثر بیشتر ہوتا کیا ہے کہ یہ جو آپ کا خدا نخواستہ یہ وقت ہوتا ہے ڈکیتی کا، یہ بڑی جذباتیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگ مزاحمت کر جاتے ہیں، بعض لوگ خاموشی سے اس کو بس خاموشی اختیار کر جاتے ہیں، بس وہ چاہتے ہیں کہ بس جو ہونا ہے وہ ایک دفعہ ونس آف آل ہو جائے۔ اب اس سے بچنے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مزاحمت کر جاتے ہیں۔ مزاحمت میں بعض دفعہ، کیونکہ دیکھیں جو چور ہوتا ہے یا جو ڈکیت ہوتا ہے، اس کا اپنا دل بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے، دیکھیں، کیونکہ اس کو وہ تو اپنا کفن سر پہ باندھ کے آیا ہوا ہے، اور جو اس نے وہ آپ کو سنیچ کرنا ہے، جو آپ کو ڈکیتی کرنی ہے، وہی اس کا سروائیول ہے، اسی سے اس کا گھر، فیملی اور معاملات رن ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈکیتی کے لیے یا اس لوٹ مار کے لیے وہ ہر ممکن کوشش پہ جا سکتا ہے۔ اور اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈکیتی کے دوران ملزمان نے زخمی بھی کر دیا اور قتل بھی۔ اچھا، اس کا قانون بڑا صاف اور بڑی کلیئر الفاظ میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہے۔ دیکھیں، جو ڈکیتی کی دفعات ہیں پاکستان کے تعزیرات پاکستان کے تحت، جو ڈکیتی جس انڈر سیکشن آتی ہے، وہ تو آپ پہ لگے گا۔ اگر آپ نے اس میں زخمی میں آ جاتے ہیں، زخمی ہو جاتا ہے، تو اس میں اٹیمپٹ ٹو مرڈر 302، تو یہ آپ پہ یہ دفعات لگیں گی۔ آپ کی ڈکیتی کا کیس الگ چل رہا ہوتا ہے، اور آپ پہ جو قتل کے الزامات یا اقدام قتل کا جو دفعات ہوتی ہیں، یہ بالکل ایک پروسیس کے تھرو ایک کیس میں اس پوری انگریڈینٹس کے ساتھ یہ پورا کیس چلتا ہے آپ پہ۔ اور ان دا مین ٹائم اگر آپ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں آپ آ جائیں اور آپ بندے کو پہچان لیں حلیے کے حوالے سے، یا اس کو جس طریقے سے گرفتاری ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کم سے کم جو سزا ہے وہ 3 سال ہے چوری کی، اور میکزیمم اس کو لے جائیں تو 7 سال ہے۔ اور جو سوال آپ نے کیا کہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت میں قتل ہو جاتا ہے یا زخمی ہو جاتے ہیں، تو یہ 7 سال سے شروع ہوتی ہے اور یہ عمر قید میں جاتی ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو چوری کا سزا بتائی، اس میں جو سزا میں نے آپ کو بتائی، اس میں جرمانہ بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ جج صاحب کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ دونوں سزائیں ساتھ دے سکتے ہیں یا صرف جرمانہ لگا دیتے ہیں، لیکن جرمانہ نہ دینے کی صورت میں آپ کی سزا مزید سخت کر دی جاتی ہے، یہ قانون ہے۔ سر، عموماً جو لوگ چوری کرتے ہیں تو اس پر کتنی سزا بنتی ہے؟ اس پہ کم سے کم سزا 3 سال ہے۔ اچھا۔ اگر کنوکٹڈ ہو گیا بندہ اور اس نے کنفیشن کر لیا ہے اور وہ اپنے جرم کا اقرار کر چکا ہے، تو کم از کم 3 سال ہے، اور زیادہ زیادہ 7 سال ہے۔ اور اس میں جرمانہ بھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جرمانہ بالکل اپنی جگہ پر ہے، وہ جج صاحب کی ثوابدید ہوتی ہے، وہ بندے کو اس کا ان اینڈ آؤٹ دیکھتے ہوئے وہ جرمانہ لگایا جاتا ہے، اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں سزا میں سختی ڈال دی جاتی ہے۔ تو سر، یہ چوری ہوتے ہی متاثرہ شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس انسیڈنٹ کے فوراً بعد میں سمجھتا ہوں سر آپ کو اپنے متعلقہ تھانے میں جانا چاہیے، آپ کو وہاں پہ رپورٹ کرنی چاہیے، ایف آئی آر لانچ کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ میں نے آپ کو پچھلے سوال میں بھی بتایا کہ ایف آئی آر اگر تھانے والے لانچ نہ کر رہے ہوں،
تو آپ اپنے کرمنل پروسیجر کے تھرو کورٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. کورٹ تھانے کو پابند کرتی ہے کہ آپ کی مدد کی جائے, آپ کی FIR کاٹی جائے اور آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں جب کورٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, آپ کی کسٹڈین بن جاتی ہے اور آپ کی رسپانسبلٹی میں شیئر ہولڈر بن جاتی ہے, تو تھانہ بھی بالکل ایکٹ اپون کرتا ہے ان کے جو حکم ہوتا ہے, اور آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو دھکے خواری کرنے کی ضرورت نہیں, جس کے لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں. پھر تھانے والے بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور آپ اپنے معاملات میں بڑے آسانی فیل کرتے ہیں. سر, متاثرہ شخص کو لگے کہ پولیس کا عملہ اس کے کیس میں دلچسپی نہیں لے رہا, تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر بندے کو یقین ہو جائے کہ اس کے ساتھ کوئی متعلقہ, دیکھیں پورا ڈپارٹمنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا, 5 انگلیاں کہیں بھی برابر نہیں ہوتی. ہاں, یہ پاسبل ہے کہ کوئی ایک صاحب جن کے پاس آپ گئے اور آپ اپنی تکلیف ان کو بتانا چاہتے ہیں, اپنا درد بتانا چاہتے ہیں, شاید وہ اپنے کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہے یا آپ پہ صحیح فوکس نہیں کر پا رہے. تو دیکھیں, پولیس کا محکمہ جو ٹاپ ٹو باٹم ان کی ہیرارکی ہے وہ کسی سے دبی چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر آپ کو ASI کوئی تنگ کر رہا ہے, آپ سب انسپیکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. سب انسپیکٹر صاحب آپ کو تنگ کریں, آپ ڈائریکٹ SHO کے پاس, TPO DSP جو ہوتے ہیں, آپ SP SSP کے پاس لے کے جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی شکایت نہیں ہے. لوگوں نے تھوڑا سا نا اس کا واویلا بھی مچایا ہوا ہے اور صرف جانے میں تکلیف کرتے ہیں اور ہمت نہیں پکڑتے یا اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کر پاتے, یا میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بس میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ وہ کیا ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ تھانے کے اندر انٹر ہوئے اور کوئی ایک بلا آئے گی اور آپ کو چبا جائے گی اور آپ بالکل صفائی ہستی سے غائب ہو جائیں گے. یہ ڈر خوف, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. کہ دیکھیں, ادارہ ہمارا, شہر ہمارا, لوگ ہمارے, ملک ہمارا, تو ڈر خوف کی کیا بات ہے؟ دیکھیں, آپ کو اگر قانون کی علمی ہے, آپ ان کے پاس جائیں گے تبھی تو وہ آپ کو آپ کی تکلیف کا حل بتائیں گے. یا آپ کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں, آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ میرے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا ہے اس کی قانونی رائے کیا ہے, کس طریقے سے قانونی کس چارہ گوئی کے تھرو میں اپنی اس مشکل سے میں باہر نکل سکتا ہوں, کس طریقے سے مجھے ریلیف مل سکتا ہے, کس طریقے سے میں اپنی تکلیف سے باہر چلا جاؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا نا ہمارے ناظرین کو, ہماری قوم کو بھی ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ چیزوں کو سمجھے اور فوراً آپ شکایت کا پورٹلا نہ کھولیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسانی کا باعث بنتی ہیں. دیکھیں, وہ جو تھانے میں لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارے آپ کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسری مخلوق ہے وہ, یا کوئی آسمان سے یا کسی اور دنیا سے لوگ آئیں گے وہ ان کو ایڈریس کریں گے. انہوں نے میری اور آپ کی یا ہم جیسے جو لوگ ہیں انہی کی تکلیف سننی ہے. اب یہ ہے کہ شاید ہم ان سے کانٹیکٹ کرنے میں تھوڑا جھجکتے ہیں, ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں, تھوڑا سا گھبراتے ہیں, تو وہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ جا کے کسی بھی تھانے میں کسی متعلقہ افسر کو اپنی تکلیف بتائیں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کو ایڈریس نہیں کرے گا یا آپ کو انٹرٹین نہیں کرے گا. مطلب یہ بات ہے نا سر کہ ان کی FIR کٹوانی چاہیے, آپ کا سر مطلب یہ. دیکھیں, FIR کٹانے میں ہی لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے, لوگ نہیں کٹاتے. اور اگر ان کی FIR نہ کٹ رہی ہو تو دیکھیں, FIR نہیں کٹ رہی ہو تو میں نے آپ کو بتایا کرمنل پروسیجر کے تھرو آپ کورٹ کے پاس جائیں, کورٹ آپ کے متعلقہ تھانے کو پابند کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے. بات یہ نہیں ہے FIR بھی کٹ گئی, لوگ بیسیکلی ایک ڈر خوف کے ماحول میں ہوتے ہیں. پہلے ان کو پولیس اسٹیشن آنے کا خوف ہوتا ہے, پھر اس کے بعد FIR کٹانے کا خوف ہوتا ہے, FIR کے بعد ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کرانے کا, شناخت پریڈ جو ہوتی ہے ملزمان کو پہچاننے کا, اسکیچ کے تھرو ہو یا کسی کے دوسرے جو بھی بہت سارے اس میں میڈیمز ہیں, جو بھی میڈیم آپ استعمال کر رہے ہیں شناخت پریڈ کا, اس میں خوف ہوتا ہے کہ دشمنی ہو جائے گی یا یہ ملزمان خطرناک لوگ ہیں, میری فیملی کو یا میرے بچوں کو ان سے نقصان ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. تو یہ ڈر خوف بیسیکلی آپ کو کبھی وہ قانون کی جو پہ عبور حاصل ہی نہیں کرنے دے گا, نہ دے سکتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا ذہن کو کھول کے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور بالکل FIR کٹانی چاہیے. FIR کٹے گی نہیں تو سرکار کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ تکلیف کیا ہوئی ہے اور آپ کے علاقے میں, آپ کے معاشرے میں, آپ کے شہر میں تکلیف کیا ہوئی ہے اور جرم کون سا اس میں پیدا ہوا ہے. سر, تو یہ FIR کٹانے کے بعد کیا اقدامات اٹھانا لازمی؟ دیکھیں, FIR کٹ گئی, آپ کا FIR کٹ گئی, اس کے بعد FIR کٹتے ہی آپ کا IO, ایک جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے. اب IO کو آپ بالکل اس کے بعد بیٹھ کے تھورولی فرام ٹاپ ٹو دا اینڈ آپ اس کو پوری سٹوری, پورا واقعہ, ایویڈنس, ثبوت
معاملات، حالات، واقعات اس کو بتائیں، وہ پورا اس کا فرد بنائے گا اور اس کے حساب سے ہی وہ اپنے کیس کو، اپنی انویسٹیگیشن کو، اپنی انٹروگیشن کو آگے لے کے جائے گا. 14 دنوں کا ان کا ٹائم ہوتا ہے. انہوں نے 14 دنوں میں یہ انویسٹیگیشن کو کور اپ کرنا ہوتا ہے. جوڈیشل یہ حکم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک ہی دفعہ ونس فار آل اس کو بالکل صحیح والی ڈیٹیلز اگر بتا دیں گے، صحیح طریقے سے، بالکل شعور سے، حاضر دماغی کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں آئی او کا کام بڑا سمارٹ آئی اوز ہوتے ہیں. وہ ماشاءاللہ بالکل دن رات کی محنت لگا کے صبح شام دیکھے بغیر آپ کے معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایف آئی آر کٹنے کے بعد اگر متاثرہ شخص کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے تو پھر کیا؟ دیکھیں میں نے اس کا بتایا آپ کو کہ اگر تعاون آپ کو لگتا ہے، ایسا فیل ہوتا ہے، تو آپ کنسرنڈ ایس ایچ او کے پاس چلے جائیں، آپ کنسرنڈ ایس پی، ایس ایس پی کے پاس چلے جائیں. تو ماشاءاللہ یہ لوگ اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ملاقات کے اوقات ان کے دفتروں کے باہر ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سے ملنا کوئی خدا نہ خاصہ کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہوتا. اور یہ تو بیٹھے ہی آپ لوگوں کے لیے ہیں، یہ بیٹھے ہی ہمارے لیے ہیں. صرف آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی پرچی دینی ہے، اپنا مدعا بتانا ہے، اپنی تکلیف بتانی ہے، اور آپ کھل کے ان کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ میں فلانے صاحب سے میں تنگ ہوں، یا فلانے صاحب جو ہیں یا فلانی سیٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، یا مجھے پریشانی لاحق ہے. تو نیچرلی وہ انشاءاللہ جب نوٹس لیں گے آپ کی شکایت پہ تو آپ کا مسئلہ بالکل حل ہوگا. خواتین ملزمان کے ساتھ قانون کیا رعایت کرتا ہے؟ دیکھیں وومن پروٹیکشن ایکٹ ہے بالکل. دیکھیں قانون تھوڑا سا تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قانون کو جس طریقے سے ہم نے ایک بم بنا کے اپنے دماغ میں ایک سوار کر لیا، ایسا نہیں ہے. قانون بیسیکلی ہمارے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، شعور پیدا کرتا ہے، علم پیدا کرتا ہے، آگہی پیدا کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے جو جرائم ہیں ان کو بڑا ڈیٹیل سے قانون، ہمارا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بڑے سکون سے اور بڑے طریقے سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے. وومین ایکٹ پہ آ جائیں، خواتین سے ریلیٹڈ پورا ایک ایکٹ ہے. خواتین ملزمان کے ساتھ کس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ، ان کا رہنا سہنا، ان کے ساتھ معاملات. دیکھیں جرم خود جو جرم ہے، جرم اب وہ مرد کرے یا عورت کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو آپ ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. عورتوں کو بڑے اس میں ریلیکسیشن دیا گیا ہے قانون میں. سب سے بڑی بات یہ کہ مرد ملزمان کو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ہتھ کڑی لگتی ہے، خواتین ملزمان کو ہتھ کڑی نہیں لگتی. ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان کے چھوٹے، تو ان کے ساتھ وہ اپنے بچوں کی بھی ٹیک کیئر کر سکتی ہیں، بچوں کو بھی اپنے ساتھ رکھتی ہیں، اور ان کے لیے اس طرح کے فلاحی کام اندر ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو بیزی رکھتی ہیں. اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور بہت ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں. جن ملزمان، خواتین ملزمان کی بات کر رہا ہوں، جن کو 10 سال کی قید لگ جاتی ہے، 10 سال کی قید جن کو سزا سنا دی جاتی ہے، تو ان کو قانون تھوڑی سی ریلیکسیشن یہ دیتا ہے کہ ان کو ضمانت مل جاتی ہے، بیل. مطلب سر یہ مرد حضرات اور خواتین کی جو سزائیں ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں عورت کا جو احترام ہے وہ ہمارے اسلام میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری سوسائٹی میں، تو قانون سے ریلیٹڈ قانون میں بھی عورت کے ساتھ یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ جس طریقے سے مرد کو ہتھ کڑیاں پہنا کے گھمایا جاتا ہے، یہاں وہ والا حساب نہیں ہے. یہ عورت کا ایک رسپیکٹ کا ایک پہلو ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی نہیں ڈالی جاتی. بریک کا وقت ہو گیا ہے، چلتے ہیں ناظرین ایک بریک کی طرف.